حدیث میں آتا ہے حدیث قدسی تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ، یعنی اللہ کا اخلاق اپنا لو، یا یوں کہنے اللہ جیسے ہو جاؤ، اپنے اندر اللہ کی عادتیں ڈال لو، اس صفات پیدا کر لو، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر کو بنتا ہے مسلمان۔ تو یہ بنیادی طور پہ اللہ کی صفات ہے۔ تو جب بندہ مومن کے قلب پہ، روح پہ، سر پہ، خفی پہ، اخفا کے نتائج پہ یہ وارد ہوتی ہیں، ان کا فیض تو بندہ جو ہے ان صفتوں کے فیض سے متصف ہو جاتا ہے، متخلق ہو جاتا ہے، اور اس کے کردار سے ان صفتوں کی جو شان ہے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت ہے حی، زندہ کرنا اس کی صفت ہے۔ اس نے اپنی صفت کا اظہار یہ کیا کہ انڈے کے اندر چوزا اس کو حیات دے دی، مردے سے زندہ پیدا کر لیا، زندہ سے مردہ پیدا کر لیا۔ تو پہاڑ سے انسان پیدا نہیں ہوتے، جانور پیدا نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹ پیدا کر لیا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہوئی۔ اللہ کریم نے اپنی صفت تخلیق کا، صفت حیات کا فیض جب پہاڑ پہ ڈالا، یا جب پہاڑ اس فیض کو جذب کیا تو اس سے خلاف واقعہ، خلاف معمول جو ہے وہ اونٹنی پیدا ہو گئی۔ اسی طرح بعض اولیاء کرام بزرگان دین اہل اللہ سے ان صفتوں کا، ان کی شانوں کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پتھر تو انسان سے باتیں نہیں کرتے، لیکن امام الانبیاء نے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکروں کو اشارہ کیا تو انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کو بلایا تو بغیر قدموں کے وہ چلتا ہوا آگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات کی شانوں کا مظاہرہ ہے حضور علیہ السلام سے بھی ہو رہا ہے۔ جس طرح اللہ کریم صورت گویا کہ حضور کو کا لطیفہ سر جو ہے وہ اس فیض کو جذب کر کے، اس فیض کو جذب کرنے کے بعد اس سے متصف ہو کر ان کا عملی طور پہ مظاہرہ کر رہا، اظہار کر رہا۔ سورج ڈوب گیا، حضور علیہ السلام اس لیے چاند چڑھا ہوا تھا، اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ یہ تو سارے اللہ کی صفتیں ہیں، ایسے کام کرنا۔ تو نبی علیہ السلام سے ان صفتوں کا مظاہرہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے ان اسماء اور ان صفات کے فیض کو جذب کر کے آپ کے لطائف اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کمال اللہ کا ہی ہے، صفت اللہ کی ہی ہے، سارا کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے، لیکن اللہ کے اس خاص بندے سے اللہ کی ان صفتوں کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، ہم بھی سمیع و بصیر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت سماعت اور بصارت، اس کا فیض ہماری سماعت اور بصارت کو ملا تو ہم نے بھی دیکھنا اور سننا شروع کر دیا۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، علامہ اقبال، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب ہو کار آفری کار کشا کار ساز۔ اب یہ ساری اللہ کی صفتیں ہیں، مشکل کشا ہونا، عاجز روا ہونا، داخل بلا ہونا، غالب ہونا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کام بندے سے بھی ہوتے ہیں جب وہ اللہ کی اس صفت کی شانوں سے، فیض سے
متصف ہو جاتا ہے اور فیض سے فیضیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس کی یہ جتنے انبیاء کی کرامات ہیں یہ اسی کا اظہار ہے۔ اولیاء انبیاء کے سارے معجزے اللہ کی ان قدرتوں کا، اللہ کی مختلف صفات کی شیونات کا مظاہرہ ہے، اور اولیاء کرام کی جتنی کرامات ہیں وہ بھی اللہ کی ان اسماء اور صفات کے فیض اور شیونات اور اعتبارات کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو جب نبی سے اللہ کی قدرت ظاہر ہو، اللہ سے ظاہر ہو تو اس کو قدرت کہہ لیں، اس کو اللہ کی صفت کی شان کہہ لیں، اعتبار کہہ لیں۔ جب وہی کام نبی سے ہو تو اس کو معجزہ کہہ لیں، کسی ولی سے ہو تو اس کو کرامت کہہ لیں، کسی شیطان سے ہو تو اس کو استدراج کہہ لیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس قسم کا جو فیض آتا ہے بندے مومن پہ تو وہ مقام سر کے اوپر آتا ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ ہر دو سابقہ لطیفوں کی طرح اس میں ذکر کا جاری ہونا اور کیفیات میں ترقی رونما ہونا ہے۔ یاد رہے کہ یہ مشاہدہ اور دیدار کا مقام ہے۔ اس میں مشاہدہ دیدار کا، کیونکہ یہ پریکٹیکل چیز ہے، کر کے دکھانا، زبانی دعویٰ نہیں۔ 14 طبق کی وچ بگلی، یہ دعویٰ ہے۔ 14 طبق کی وچ بگلی یہ دعویٰ ہے جی آنکھیں دے چاہت پوا دیں جی اس کی دلیل ہے۔ صرف دعویٰ نہیں ہے کہ تمہیں یقین نہیں آتا تو ذرا قریب آؤ، تمہیں ہم دکھا دیتے۔ نہ پوچھ نہ اللہ والوں کی ارادت ہو تو دیکھ ہی نکو۔ علامہ اقبال نے اس بات پہ کہا ہے، یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں۔ یدِ بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام مغرب میں آگ باغ بائے نکالتے تھے تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاتھ فرمایا کہ اللہ والوں کا امتحان نہ لو، اگر عقیدت اور محبت کے ساتھ ان کے قریب بیٹھ جاؤ تو یہ بھی اپنے دامن میں کئی یدِ بیضا لیے بیٹھے ہوئے، 1000 چشمہ تیری سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اصحاب ڈنڈا مارا تھا پتھر پہ تو 12 چشمے، ان فاجرت من بصرت عشرت عین قد علم کل ناس مشربہ، ڈنڈا مارا تو 12 چشمے رواں ہو گئے اور ہر گروہ نے اپنے اپنے گھاٹ کو چشمے کو پہچان لیا۔ علامہ کہتا ہے بندہ مومن، صوفی اور درویش فقیر جب اپنے قلب پہ ذکر کا ڈنڈا مارتا ہے تو 1000 چشمے نمودار ہوتے ہیں، 12 تھوڑے 1000۔ تو اس کی علامت بھی بیان کی گئی کہ ہر دو سابقہ لطیفوں کی طرح اس میں ذکر کا جاری ہونا، کیفیات میں ترقی رونما ہونا۔ یاد رہے کہ یہ مشاہدہ دیدار کا مقام، اس کی تاثیر کیا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ لطیفہ صرف فلاں بندے کا طے ہو گیا ہے، اس کو مقام فنا مل گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور رضا کے سانچے میں ڈل گیا۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ لطیفہ سیر کے ساتھ کون سی بیماری اگر وہ دفع ہو جائے تو وہ لطیفہ سیر اپنی اصل صحت مندی کی حالت میں آ جائے، ہیلتھ فل ہو جائے۔ اس کی تاثیر طمع اور ہر حرص کے خاتمے، نیز دینی امور کے معاملے میں بلا تکلف مال خرچ کرنے اور فکر آخرت کے جذبات کی بیداری سے ظاہر ہوتی ہے۔ طمع اور حرص کا ختم ہو جاتا ہے۔